اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ پوری محبت و عقیدت سے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سیدنا مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ سیدنا مولانا محمد، کر آمنہ دے ہو گئی آمد حضور دی، ویکھن فرشتے آپ دا دیدار آ گئے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشیوں میں الحمدللہ ہم سب شامل ہیں۔ اللہ ہمارا یہ شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پاک کی خوشیاں بہت ہی لطف کی بات ہے کہ اللہ نے تو خوشی منائی ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک حضور کی آمد کی خوشی منائی اللہ تعالیٰ نے۔ کس طرح کہ جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، روئے زمین پر جہاں بھی کسی کے ہاں بچہ ہونے والا تھا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کے ہاں بیٹے پیدا کیے، ہر ایک کو بیٹا ہی اس دن عطا فرمایا، کسی کے ہاں لڑکی پیدا نہیں ہوئی اس سال۔ جس سال آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو لڑکا عطا فرمایا، ہر گھر میں جہاں جس گھر میں بھی بچہ آنے والا تھا تو لڑکا ہی آیا۔
ایک بزرگ بڑا خوبصورت طریقے سے اس کو کہا کرتے تھے کہ حضور کے میلاد پہ اللہ نے لڑکے دیے، یعنی ہر گھر میں لڑکا آیا اور لڑکے آیا، لڑکا آیا اور لڑکے آیا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں کوئی تو خوشی کا مختلف انداز ہوتا ہے ہر ایک کا، تو اللہ نے فرمایا ہم وہ خوشی کریں گے جو کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اب ہر کوئی مٹھائیاں تو بانٹ سکتا ہے اپنے بیٹوں پر، کھانے بنا سکتے ہیں، کوئی بیٹے تو نہیں بانٹ سکتا، یہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے نا۔ تو اللہ حضور کے میلاد پہ ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال جن جن گھروں میں امید تھی اللہ نے لڑکی عطا فرمائی۔ تو اسی لیے اس بات کو لے کر، اس حوالے کو لے کر بزرگ کہتے ہیں کہ جس کے ہاں بیٹا نہ ہو، نرینہ اولاد نہ ہو، آج بھی خلوص کے ساتھ مخلص ہو کر محبوب کے میلاد کی نیت کرے، اللہ اس کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ یہ بات مشہور ہو چکی ہے۔ تو ان بیٹوں کی وجہ سے بھی اس سال کو بہار کا سال کہا گیا کہ اس سال بہار آئی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشی منائی، خود تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے میلاد کی خود خوشی کی۔ حضور نے اپنے میلاد کی خود بھی خوشی منائی۔ کیسے خوشی منائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن کون سا ہے؟ بولیے، پیر کا دن۔ 12 ربیع الاول شریف تو ہے نا، لیکن دن کون سا؟ پیر شریف کا دن ہے۔ پیر کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ پیر کی بھی کیا فضیلت بن گئی، پیر کے دن پر بھی نعتیں بن گئیں، شعراء نے اپنی نعتوں کے اندر پیر کے دن کو بھی شامل کر لیے، کیونکہ یہ مبارک دن بن گیا نا، حضور کی ولادت کا دن ہے۔ ایک نعت کسی نے لکھی کہ پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ گیا۔ پیر کے دن جہانوں کا پیر آ گیا، بے مثال آ گیا، بے نظیر آ۔ حضور نے پیر کے دن کو بڑا پسند فرمایا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی پیر کا دن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمائی تو پیر کے دن، مدینہ طیبہ پہنچے میرے آقا تو پیر کے دن، اور آقا علیہ السلام کا وصال بھی ہوا تو پیر کے دن۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ سنا ہوا ہے آپ نے، یہ حدیث پاک میں آتا ہے، صحیح حدیثوں کے اندر پیر کے دن کا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے۔ اب یہ بھی حضور نے اپنا عمل کر کے دکھایا اپنی امت کو کہ کئی میرے امتی غریب ہوں گے، وہ میلاد نہیں کر سکتے، گھروں کو نہیں سجا سکتے، بازاروں کو نہیں سجا سکتے، کھانے لوگوں کو نہیں کھلا سکتے، تو یہ بھی ایک خوشی کا طریقہ ہے کہ میرے میلاد کے دن وہ نفل پڑھ لے حضور کے میلاد کی نیت سے، میرے میلاد کی خوشی میں وہ روزہ رکھ لے، یہ بھی میلاد ہو جاتا ہے۔ یہ بھی حضور نے اپنے عمل سے اس لیے بتایا۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی بھی نیکی کا عمل آقا کے میلاد کی نیت سے بندہ کر سکتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھتے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پیر کے دن کا روزہ کیوں رکھتے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ولدت فی یوم، اس دن میں پیدا ہوا، اس دن میں پیدا ہوا۔ تو قرآن پاک کو پڑھا کریں نا، قرآن پاک پڑھا کریں، مطالعہ کیا کریں قرآن پاک کا، تفسیروں کو بھی پڑھا کریں، ترجموں کو بھی پڑھا کریں، کسی سے بھی پڑھا کریں۔ تو سورہ مریم کے اندر جائیں نا کبھی، سورہ مریم کے اندر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ولادت کی خوشی کی، اپنے میلاد کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن میں دنیا میں آیا اس دن پر سلام، اس دن پر سلام، تو وہ سلام بھیج رہے ہیں اپنی ولادت کے دن پر۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ولادت کے دن پر اگر سلام بھیجا جا سکتا ہے تو مصطفیٰ کے میلاد کے دن کیوں سلام بھیجا جا سکتا ہے؟ اللہ، اب یہ سلام والا جو سلسلہ ہے، سلام والا، یہ کو اللہ کو بھی تو روکے نا کہ اللہ تم کیوں سلام میں بھیجتا ہے نبیوں پر؟ کیوں بھائی؟ اللہ تعالیٰ کو بھی کوئی روکے گا کہ یا اللہ تو خدا ہو کر نبیوں پر کیوں سلام بھیجتا ہے؟ ہمیں تو بھیجنے نہیں دیتے لوگ، ہمیں تو پڑھنے نہیں دیتے سلام۔ اللہ پاک نے 23ویں پارے کے اندر خود سلام بھیجا سارے رسولوں پر، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وسلام علی المرسلین۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اور بھی سلام بھیجے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے اور لوگوں کو بتا کر صحابہ کے پوچھنے پہ حضور نے خود باقاعدہ فرمایا کہ آج میری ولادت کا دن ہے، آج میری پیدائش کا دن ہے، اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو سرکار نے اپنی ولادت کا نام لے کر باقاعدہ اس روزے کو اس دن سے منسوب کر کے لوگوں کو بتا کر یہ ثابت کر دیا کہ میرے میلاد والے دن کسی بھی طریقے سے خوشی کرنا میں مصطفیٰ کی بھی سنت ہے، میں مصطفیٰ کی بھی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بھی میلاد پاک کے مختلف طریقے کے ساتھ جس قدر وہ اس زمانے میں کر سکتے تھے وہ بھی خوشی کیا کرتے تھے۔ جب حضور کی ولادت کا دن آتا تو صحابہ کرام اپنے فیملیوں کو لے کر گھروں کے اندر اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو 12 ربیع الاول کے دن گھر میں بٹھاتے، اہتمام کرتے، بچوں کو باقاعدہ پوچھتے گھر والوں کو کہ آج کون سا دن ہے، آج کون سا دن ہے؟ تو پھر خود ہی صحابہ بتاتے کہ بچوں آج وہ دن ہے جس دن ہمارے آقا محمد رسول اللہ دنیا میں تشریف لے کے آئے، حضور دنیا میں تشریف لے کے آئے۔ تو پھر اس دن کی آگے مزید فضیلت بتاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتوں کو بیان کرتے، حضور کی شانوں کو بیان کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی ولادت پاک کی خوشی کرنا یہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر بھائیوں بخاری شریف سیاستہ کی ساری حدیثوں کے اندر ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ابو لہب حضور کا بدترین دشمن، دین کا دشمن، اسلام کا دشمن، بدترین کافر ابو لہب، یہ واحد کافر ہے جس کی مذمت میں پوری ایک سورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے حکم دیا کہ اب کھل کھلا کے تبلیغ کریں، اپنے رشتہ داروں کو بلائیں اسلام کی طرف، دین کی طرف، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اکٹھا کیا، کفار کو اکٹھا کیا۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو مان جاؤ گے؟ تو سب نے بیک زبان کہا کہ محمد تو جو بھی کہے سچ کہتا ہے، تو ہمیشہ سچ بولتا ہے، تو جو بات بھی کرے ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو حضور نے فرمایا اگر اتنا یقین ہے مجھ پر تو پھر پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس اللہ وحدہ لا شریک کو خدا مانو اور میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں۔ وہی چند لمحے پہلے جو سارے کفار مشرکین مکہ حضور کو کہہ رہے تھے کہ آپ جو کچھ کہیں سچ کہتے ہیں، اب اگلے ہی لمحے حضور کے اس کے فرمان کے بعد وہ دشمن بن گئے، بکواس کرنے لگ گئے، اور انہیں سب سے پہلے ابو لہب نے بد کلامی حضور سے کی اور بکواس کیا، حضور سے معاذ اللہ کہنے لگا تبا لکا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے اس لیے تو نے ہمیں بلایا، اور محمد نعوذ باللہ من ذالک تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، یہ تو نے کون سی بات کر دی؟ تو حضور کو
یہ کہا اس نے تباً لکا، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے۔ تو اللہ نے اس کی مذمت میں، میرے نبی نے تو جواب نہ دیا، لیکن یاد رکھو مصطفیٰ کی گستاخیوں کا اللہ جواب دیتا ہے، اپنے نبی کے گستاخوں کو اللہ جواب دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب تو نے اسے جواب نہیں دینا، میں دوں گا۔ تو اللہ نے پوری سورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور تو ہلاک ہو جائے۔ میرے مصطفیٰ کو اس طرح کہنے کی تیری جرت ہوئی؟ تو وہ ابو لہب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس کی لونڈی سویبہ نے آ کر خوشخبری دی، ابو لہب تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے، تیرے مرحوم بھائی عبداللہ کی نسل چل پڑی ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ تو خوشی کے اندر آ کر اس نے، اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نبی تھوڑا ہی سمجھ رہا ہے، بھتیجا پیدا ہوا مرحوم بیٹے کے بھائی کے گھر، عبداللہ کے گھر، تو اس کی خبر ملی، حضرت سویبہ نے آ کر خبر دی، تو اس انگلی کے ساتھ حضرت سویبہ کو آزاد کر دیا کہ جا تجھے آزاد کیا، تو نے مجھے خوشخبری آ کر سنائی ہے کہ میرے مرحوم بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اب زمانہ گزرتا گیا، پھر ساری زندگی حضور کی دشمنی کے اندر، حضور کی عداوت، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا ابو لہب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طریقے سے تکلیف پہنچائی جائے۔ تو کفر پہ مرا، مرنے کے بعد اپنے اہل و عیال میں سے لوگوں کو ملا، بالخصوص حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو خواب میں ملے، یہ بھی حضور کے چچا ہیں۔ تو حضرت عباس نے پوچھا ابو لہب کیا بنا؟ کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی دشمنی بڑی مہنگی پڑی ہے، ساری زندگی محمد کی دشمنی کرتا رہا صلی اللہ علیہ وسلم، اوپر بھی آ گئے، نیچے بھی آ گئے، دائیں بھی آ گئے، بائیں بھی آ گئے، ہفتہ بھر آگ میں جلتا ہوں، لیکن جب پیر کا دن آتا ہے، جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا محمد کی ولادت کی خوشی میں، اس دن عذاب میں بھی تخفیف ہو جاتی ہے، انگلی کو چوستا ہوں تو مجھے تسکین بھی ملتی ہے، مجھے پانی بھی ملتا ہے، عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو دوستو اس حدیث کے تحت محدثین نے باقاعدہ آگے لکھا ہے، اس کی شرح کے اندر لکھا ہے کہ ایمان والو سوچو ذرا، یہ کتنی بڑی دلیل ہے کہ ایک بدترین دشمن میرے نبی کا حضور کی ولادت کی خوشی کرتا، اور وہ بھی نبی سمجھ کے نہیں، بھتیجا سمجھ کے، بھتیجا سمجھ کے خوشی کرتا ہے، اس کو اللہ محروم نہیں رکھتا، تو جو غلام مصطفیٰ ہو کر اپنا نبی سمجھ کے ولادت کی خوشی کرے گا، اس کو اللہ کتنا انعام دے گا، اس پر رب کتنا راضی ہوگا، اس کو آخرت کے اندر اللہ تعالیٰ کس طرح نوازے گا۔ تو یہ بہترین میلاد پاک کی دلیلیں ہیں ہمارے پاس الحمدللہ۔ حضور کی ولادت پہ کسی بھی طرح سے جو کوئی خوشی کرتا ہے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی کسی طرح بھی کوئی خوشی کرتا ہے، کوئی نوافل پڑھ کے کرتا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت حضور کے میلاد کی نیت سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، کوئی روزہ رکھتا ہے میلاد والے دن، کوئی لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، کوئی مٹھائی تقسیم کرتا ہے، کوئی لائٹیں لگا کے جھنڈا اٹھا کے حضور کے میلاد کی خوشی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیت کو جانتا ہے، اس کی نیت یہ ہے کہ میرے محبوب کی آمد ہے، میرے نبی کی ولادت کا دن ہے۔ تو جس طرح بھی کوئی خوشی کرے ایمان والا، اللہ کے ہاں قبول ہی قبول ہے، اور میلاد کا اجر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، میلاد کا اجر نہیں رکھتا، وہ جس بھی صورت میں کیا جائے۔ تو آپ میں خوش نصیب ہیں الحمدللہ ہم کہ اللہ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی توفیق عطا فرمائی، اور ہم اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کے پیارے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کے تذکرے کر رہے ہیں، حضور کا ذکر خیر سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی کی نیت سے بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ بیٹھنا، آقا علیہ السلام کے میلاد پاک کی محفل کرنا،
اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور دوستوں کا اس کے اندر تعاون کرنا، تبرک کا اہتمام کرنا، اللہ ساری یہ کوششیں قبول فرمائے، آمین بجاہ نبی کریم مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکاتے باغ چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باغ چاند، چمکاتے باغ چاند، جس سہانی گھڑی چمکاتے باغ چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں، جس کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا، جس کی آمد سے روشن جہاں ہو گیا، پیارے آقا کی ولادت پہ لاکھوں سلام، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، آسیوں تھام لو دامن مصطفیٰ، پھر پڑھو رب کی رحمت میں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ السلام، خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، دست بستہ ہیں کھڑے آقا حاضر غلام، پیش کرتے